رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مشکات شریف کی حدیث پاک کا درس ہفتہ واری، اور اس کا جو باب چل رہا ہے باب القدر، باب الایمان بالقدر، یعنی تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ یہ ضروریات دین میں سے ہے، اگر کوئی تقدیر کا منکر ہے تو بندہ مسلمان نہیں ہے، اور آپ نے پیچھے پڑھا ہاں جو تقدیر کا انکار کرنے والے اس پر اللہ اس کے رسول نے لعنت فرمائی، پیچھے آپ نے حدیث سن چکی ہے۔ آج جو حدیث پاک ہے وعن مطن بن عقامس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض جعل له الیہا حاجتا، رواہ احمد والترمذی۔ یہ حدیث پاک تو ہے مشکات میں، لیکن اس حدیث پاک کو امام احمد نے اپنے مسند میں اور امام ترمذی نے اپنے جامع ترمذی میں بھی اس حدیث کو لکھا ہوا ہے۔ حضرت مطر بن عقامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اور ان سے صرف ایک ہی حدیث پاک مروی ہے۔ لگتا ہے انہوں نے کبھی حضور کا دیدار کیا ہوگا، سرکار کی زبان سے سن لیا، روایت کر دیا، اور یہ کوفہ کے رہنے والے تھے، تو یہ بھی خوش نصیبی ہے ان کی، ایک ہی حدیث پاک انہوں نے سرکار سے سنا۔ لگتا ہے زم کمان مطلب حضور کی صحبت کا زبانہ کم ملا ہوگا، یہی کیا کم ایک حضور کا دیدار نصیب ہو گیا۔ صحابہ کے فہرست میں تو آگے، ورنہ اب تو قیامت تک کوئی صحابی بن ہی نہیں سکتا، خوش نصیبی ہے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى الله لعبد ان يموت بارض، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق کسی زمین کے حصے میں مرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے، موت کا فیصلہ کرتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر مرے گا۔ اچھا، مرنا تو سب کو، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا ہے، ہم رہتے ہیں انڈیا میں، کاش ہماری موت ہو سکتا مدینہ پاک میں ہو جائے، سبحان اللہ۔ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ ہم یہاں رہتے ہیں، لیکن اللہ چاہے میرے کریم آقا پسند کریں ہماری موت حضور کے قدم میں ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے متعلق کسی زمین میں مرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور یہ طے ہو گیا کہ وہ فلاں بندہ فلاں زمین پر وہ مرے گا، تو جعل لہ الیہ حاجتا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے وہاں پر کوئی ضروری کام ڈال دیتا ہے۔ اس کی موت کا وقت آ گیا، اب کسی کو مرنا دوسری جگہ وہیں پڑا ہوا ہے، اب اس کے لیے کوئی کام نکال دیتا ہے، کچھ جائے وہاں کام کرے، جب وہاں پہنچے گا تو اس کی موت، اب کسی کا ایکسیڈنٹ میں نہیں، گھر سے نکلتے انسان سفر میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد موت آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گھر میں لوگ سوچتے ہوں گے یار گھر میں رہتا تو یہ اچھا رہتا، تو گھر میں کیسے رہتا، اس کو کام پڑنا ہی تھا، جانا ہی تھا، موت اس کی اس زمین پر اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اب وہ چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، انسان کمانے جا رہا ہے، راستے میں گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا، وہیں اس کی موت وہاں لکھی تھی، اس کو جانا ہی تھا، یہ کام اللہ نے خود لگا دیا اس کے ذمے پر۔ اسی طریقے سے دینی کام ہو، حج کے لیے جانا ہے، کتنے لوگ حج میں فوت نہیں ہو جاتے ہیں، شہادت کا مقام پاتے ہیں، عمرہ میں جانے والے لوگ ہیں، تو جہاد میں جانے والے لوگ ہیں، جب اللہ نے لکھ دیا ہے کسی کی موت مکہ مکرمہ میں، تو حج کے لیے جائے گا، عمرہ کے لیے جائے گا، کسی کام کے لیے وہاں جانا ہی ہے، اللہ اس کو کام نکال دیتا ہے، اور اس کی موت وہیں پر ہوتی ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حضرت ملک الموت تشریف لائے، پیغمبر تھے، پیغمبروں کی بارگاہ میں تو ملک الموت آیا کرتے تھے، کبھی دوستی کسی پیغمبر سے ہوتی تھی، ایک دوستی کی نسبت تھی۔ حضرت ملک الموت آئے تو دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک انسان، تو کسی کام سے آئے تھے، بات چیت کیا، لیکن وہ بار بار ملک الموت اس بندے کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، کس کو؟ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور یہ انسانی شکل میں آئے تھے، کوئی اپنے عصری شکل میں تو آئے نہیں، تو کوئی وہ دیکھ ہی نہیں پاتا، تو وہ گھور گھور کر اس کو دیکھ رہے تھے، تو وہ ڈر گیا کہ یار یہ آدمی آیا ہے، پتہ نہیں کیوں مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، تو بہرحال وہ جو کام تھا وہ چلے گئے۔
پھر اس آدمی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی، یہ جو بندہ آپ کے پاس آتا رہتا ہے، حضرت ملک الموت کے بارے میں کہا کہ ہم کو بڑا گھور گھور کر دیکھتا، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، آپ ایسا کرے کہ ہوا کو حکم دے دیں ہم کو ہندوستان لے جا کر کے چھوڑ دیں۔ اور ہوا آپ کے قبضے میں تھی، کہا ٹھیک ہے، اس کو حکم دے دیا، ہوا کو لا کر کے انڈیا میں پھینک دیا اس کو۔ اس کے بعد اگلی بار جب حضرت ملک الموت آئے تو حضرت سلیمان نے پوچھا ان سے کہ یار تم اس دن آئے تھے تو ہمارے پاس جو بندہ بیٹھا ہوا تھا آپ تو بڑے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، وہ ڈر گیا اور اس نے کہا میں انڈیا جاؤں گا۔ تو کیا کہنے لگے ملک الموت؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بندہ جو آپ کے پاس بیٹھا تھا، ہمیں حکم یہ تھا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو روح ہندوستان میں قبض کرنی ہے۔ میں سوچ رہا تھا ہندوستان کتنا دور ہے یہاں سے، ملک شام میں رہتے تھے فلسطین وغیرہ کی سرزمین پر، یہ کیسے پہنچے گا؟ تو روح ہم کو وہیں قبض کرنی ہے۔ میں گھور گھور کر اس کو دیکھ رہا تھا کہ سوچ رہا تھا کہ اس کو روح ابھی تھوڑی دیر بعد ہم کو قبض کرنا، یہاں بیٹھا ہوا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ وہ اللہ تک کس طرح پہنچاتا، ذرا غور کرے اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، راز۔ وہ اللہ تو اپنے طاقت سے تو آ نہیں سکتا تھا جب اس کی روح قبض کرنا تھا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کا کام کیا ہوتا ہے وہاں نکال دیتا ہے جہاں اس کو مرنا ہوتا ہے، ہر حال میں اس بندے کو پہنچنا ہے۔ کاش ہماری روح گنبد خضرا کے سامنے مصطفیٰ کے قدموں میں نکل جائے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے لکھ تو دیا ہے، ہو سکتا ہے یہاں لکھا ہو لیکن دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں میرے عزیزوں۔ اللہ اگر چاہے نہ بھی لکھا ہو مدینہ پاک میں، اللہ اس مبارک حضور کی حدیث پاک کے درس کی برکت سے اللہ ہم سب کی روح مدینہ پاک میں قبض ہونا نصیب فرما دے۔ اگلی حدیث پاک آپ دیکھیں، حدیث پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرارج المؤمنین اینہ ذرارج المؤمنین۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مسلمانوں کے بچے کہاں جائیں گے؟ جو مسلمانوں کے چھوٹے نابالغ بچے حالات نابالغی میں جن پر شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا فوت ہو جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ قال من آبائہم، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ ہوں گے، ان سے متعلق ہوں گے۔ یعنی مسلمانوں کے چھوٹے جو بچے جنہوں نے کوئی عمل تو کیا نہیں، نہ اچھا نہ برا، نہ کفر نہ ایمان کا کوئی عمل کیا نہیں، ہوش سنبھالنے سے پہلے فوت ہو گئے، سیدہ ام المومنین ان کے بارے میں پوچھ رہے ان بچوں کے بارے میں کہ یہ آخرت میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جنت یا دوزخ یا اور کوئی جگہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ مسلمانوں کے بچے ہیں تو مسلمانوں کے تابع ہو کر وہ بھی اپنے آبا و اجداد کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ سرکار نے جواب دیا اور یہ صحیح طریقہ ہے۔ تو لیکن پھر انہوں نے پوچھا کہ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا عمل، تو حضرت ام المومنین نے پوچھا کہ حضور بغیر عمل کے جنت میں جائیں گے؟ حالانکہ جنت میں جانا کوئی خالہ کے گھر جانے کی طرح تو نہیں ہے نا، بڑے مشقتوں والا عمل کرنے کے بعد بندہ جنت میں جاتا۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، چونکہ کچھ کرنے کا مقام تک پہنچے ہی نہیں، ہوش سنبھالنے سے پہلے فوت ہو گئے، تو بغیر عمل کے جنت میں جائیں گے؟ قال، حضور نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا يعملون، اللہ بہتر جانتا ہے جو عمل کرتے تھے۔ کہا مگرچہ ہمیں نہیں پتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں ان کا کوئی عمل ہو جس کی برکت سے وہ جنت میں اللہ ان کو داخل فرما دے گا۔ یعنی یہ سمجھ لیتا ہے، یہ سمجھ لیں آپ کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ کیا نام ہے، ایک انسان نے بالفعل عمل کیا ہے، یعنی ہم عمل کر رہے ہیں، مکلف ہے، عمل کی برکت سے اللہ جنت عطا فرما دے۔ ایک ہوتا ہے کہ تقدیری عمل، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ عمل ان چھوٹے بچوں نے نہیں کیا لیکن اللہ کو پتا ہے یہ بڑے ہوتے مسلمانوں کے بچے تھے تو یہ نیک عمل کرتے، یعنی جنتیوں والا عمل کرتے، کیا نہیں چونکہ اللہ نے موقع ہی کہاں دیا کرنے کا، لیکن رب کو تو پتا ہے نا اگر یہ بڑے ہوتے ان کو میں زندگی دیتا تو اہل جنت کے عمل کرتے۔ تو حضور نے فرمایا اس تقدیری عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تو جانتا ہے، اور پھر یہ تو سب رب کے اختیار میں ہے یار، جنت میں داخل کرنا نہ کرنا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ کسی کو جنت دے تو اس کا فضل ہے، اللہ کسی کو جہنم میں ڈالے اس کا عدل ہے، ظلم نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے گھر میں ہم جس کو چاہتے ہیں وہی تو آئے گا نا، جس کو چاہیں گے نہیں آئے گا، نہیں چاہیں گے تو نہیں آئے گا۔ تو رب العالمین جنت کا مالک ہے، خالق ہے، جس کو چاہے گا جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ چاہے تو ساری زندگی گناہگار خطا کار ہو اس کو اللہ جنت میں داخل
کر دے، شرط ہے ایمان پر خاتمہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ جو ہے نا اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرنے والے تھے، یہ اس کو کہتے ہیں تقدیری عمل، بعد میں عمل ایسا کرتے اللہ نے اس بنا پر ان کو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ داخل کر کے جنت کا ٹھکانہ بنا دیا۔ پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کل تو میں نے کہا فزارا رج المشرکین، آقا پھر مشرکوں کے کافروں کے بچے کہاں جائیں گے؟ قالا من آبائی، حضور نے اس کا بھی جواب یہی دیا کہ وہ بھی اپنے باپ دادا کے ساتھ ان سے متعلق ہوں گے، جہاں وہ جائیں گے وہاں بھی ان کے بچے بھی جائیں گے۔ من آبائی یعنی اپنے باپ دادا کے ساتھ مل کر وہ جہنم میں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ فقل تو پھر میں نے کہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں بلا عمل، حضور انہوں نے بغیر کوئی عمل کیا، نہ کوئی گناہ کیا، نہ کفر، نہ شرک، نہ نافرمانی، تو پھر بھی جہنم میں جائیں گے؟ قالا، حضور نے فرمایا کہ اللہ عالم بما کانوا یعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو عمل کیا کرتے تھے۔ وہی لفظ ہے، خالی ایک طرف مسلمانوں کے بچوں کا سوال تھا اور دوسرے طرف مسلمانوں کافروں کے بچوں کا، باقی جواب میرے آقا نے وہی دیا کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو عمل کرنے والے تھے وہ۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ جو کفار و مشرکین کفر شرک کرتے ہوئے مر گئے ان کا جہنم میں جانا واضح ہے، لیکن وہ جو نابالغ بچے جنہوں نے نہ کفر کیا، نہ شرک کیا، نہ گناہ کیا، وہ جہنم میں جائیں، یہ سمجھ میں وہ سیدہ عائشہ وہ پوچھنا چاہتی کہ یہ بات جو ہے نا تھوڑا عقل سے بعید معلوم ہوتی، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اور ہم نے اس نقطہ کو آپ کو بیان بھی کیا ہوا ہے کہ مشرکین کے کافرین کے بچے جو اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر گناہ کے بغیر جرم کے سزا نہیں دے گا، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور بغیر جرم کے سزا دینے ایک ظلم ہے، اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اور جب وہ بچے شعور ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو جہنم ایک تو سزا کی جگہ ہے بہت بڑی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے سزا دے گا؟ تو ایک تو علماء نے اس پر بحث کی ہے، بعض علماء فرماتے در حقیقت یہ حدیث منسوخ ہے، یہ حدیث جو اس میں یہ بات آئی ہے کہ مشرکین کے بچے جہنم میں جائیں گے منسوخ ہے، چونکہ قرآن عظیم کی کثیر آیات کریمہ یہ ہے کہ جہنم میں وہی جاتا، جس کا خلاصہ مفہوم کہ جہنم میں وہی جائے گا جو بدعمل ہوگا یا کافر اور مشرک ہوگا، اور نابالغ بچے جن پر ابھی شریعت کے احکام مکلف نہیں ہوئے تھے جو انہوں نے نہیں کیا وہ جہنم میں جائیں گے نہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے، یعنی یہ حدیث کا یہ حصہ منسوخ ہے قرآن کی آیتوں سے، اب اس پر حکم عمل یعنی حکم نہیں لگایا جائے گا۔ دوسرا معنی وہی جو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ مشرکین جو کفر شرک کرتے ہوئے مر گئے ان کا جہنم میں جانا تو واضح ہے، اپنے کفر کی وجہ سے گئے، لیکن جو نابالغ بچے ان کے کفر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ جانتا تقدیری عمل جس کو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بچے اگر میں ان کو زندگی دیتا، یہ بڑے ہوتے تو یہ بھی اپنے باپ دادا کے دین کو اپناتے، کفر شرک کرتے ضرور کرتے، اللہ کو پتا تھا، تو اس عمل کی بنا پر تقدیری عمل کی بنا پر کہ وہ کفر کرتے پھر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال دے گا ان کے ماں باپ کے ساتھ میں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اب اس طرح اگر مفہوم لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، وہ کس وجہ سے؟ تقدیری عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن زیادہ تر علماء نے یہ فرمایا ہے کہ مشرکین کے بچے جو ہے نا وہ جہنم میں جو حالت نابالغی میں فوت ہو گئے وہ نہیں جائیں گے، بلکہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے مقام اعراف، وہاں پر ہوں گے، یا پھر جنت میں جائیں گے تو جنتیوں کی خادم کی حیثیت سے ہوں گے، سمجھ رہے نا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ بغیر جرم کے کسی کو جہنم میں ڈالتا نہیں ہے، یہی حدیث پاک کا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ اب اس فصل کی آخری حدیث سن لیں، یہ فصل ثانی مکمل ہو جائے گی، پھر اس باب کی تیسری فصل شروع ہوگی۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواحدۃ والموعودۃ فی النار، میرے آقا فرماتے ہیں کہ زندہ دفن کرنے والی ماں اور زندہ دفن کی ہوئی بچی دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن عظیم میں ہے سورہ تکبیر میں، اور آپ نے تفسیر سنی ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب زندہ درگور یعنی زندہ کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنا پر تجھے قتل کر دیا گیا، زندہ دفن کر دیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی بنا پر؟ تو یہاں پر میرے آقا جو فرمائے تھے کہ زندہ درگور کرنے والی ماں اور زندہ درگور کی ہوئی بچی دونوں جہنم میں جائیں گے۔
پھر وہی شبہ پیدا ہو گیا کہ ماں تو جہنم میں جائے گی تو ظلم کر رہی ہے، کفر و شرک کر رہی ہے، لیکن بچی جو ابھی پیدا ہوئی نہ اس نے کوئی گناہ کیا، نہ اس پر راضی تھی، نہ کفر کیا، نہ شرک کیا، پھر کیسے جہنم میں جائے گی؟ آپ کو بھی میں نے حدیث سنائی نا اوپر والی کہ مشرکین کے نابالغ بچے. پھر اس پر بھی علماء نے کلام فرمایا ہے. ایک تو معنی یہ ہے جو آپ کو بھی میں نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے بالفعل عمل بندہ جو کرتا ہے، ایک ہوتا ہے تقدیری عمل کہ بندہ ابھی نہیں کیا لیکن اگر اللہ اس کو زندگی دیتا تو آگے چل کر وہ کفر شرک ہی کرتا. اس وجہ سے تقدیری عمل کی بنا پر اللہ عالم بما کانوا یعملون، اللہ جانتا وہ کون سا عمل کرنے والے تھے. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں ان کا کوئی ایسا عمل ہو جو جہنم کے حقدار بنانے والے اعمال میں سے ہو تو ان کو اس بنا پر جہنم میں ڈالے گا. لیکن اس حدیث پاک کی صحیح تشریح جو علماء نے بیان فرمایا کہ پہلا جو لفظ الواعدہ اس سے مراد ہے وہ دائی جو بچہ پیدا کرواتی ہے وہ دائی، اور دوسرا الموعودہ سے مراد وہ اس کی ماں ہے کافرہ. تو دائی بھی اپنے ظلم کی وجہ سے اور اس کی ماں بھی اپنے کفر کی وجہ سے یہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ دیکھیں مشرکین میں عرب میں بعض قبیلے ایسے تھے، سب نہیں تھے، سارے مشرکین عرب مکہ کے ایسے نہیں تھے، بلکہ بعض قبائل ایسے تھے جو بدبخت ظالم، اور قرآن نے کئی مقام پر اس کو بیان کیا ہے کہ بچیوں کی پیدائش کو بہت ناپسند کرتے تھے. ان کے ہاں اگر بچی پیدا ہوتی نا تو سیدھے لے جا کر کے زندہ ہی زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں دو چیزیں ایسی ہیں، دو چیزیں. ایک چیز کے بارے میں سوچتا ہوں تو ہنسی نہیں رکتی، بہت ہنستا ہوں، ہنسی آتی ہے. لیکن حضور ایک چیز اور ہے کہ اگر اس کے بارے میں کبھی خیال آتا ہے پھر آنسو نہیں تھمتے، پھر ایک غم اور ایک خوشی، دو چیزیں. حضور نے پوچھا وہ بتاؤ پھر کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میرے آقا علیہ السلام وہ بات جب میں سوچتا ہوں کہ آنسو نہیں تھمتے ہیں، میری بچیاں ہوتی تھی اور میں ان کو زندہ گاڑ دیا کرتا تھا بے رحمی کے ساتھ. حالانکہ میری چھوٹی بچی ایک بار میں جب اس کو لے جا کر کے زمین میں دفن کرنے لگا اور زمین کھودنے لگا، اس کو تیار کر بن سنوار کر کے لے کر گیا، زمین کھودنے لگا، میری چھوٹی سی ننھی بچی مجھے کہتی بابا آپ دھوپ میں محنت کیوں کر رہے ہیں اس جنگل میں آ کر کے؟ وہ کبھی پانی پیاسا ہوتا تو قریب سے وہ پانی لے کر اپنے دوپٹے میں بھگا کر نچوڑ کر کے مجھے پانی پلاتی، لیکن مجھے ترس نہ آیا. جب میں نے گڈھا کھود دیا، اس کو ڈھکیل دیا لات مار کر کے، پھر کہتی بابا جان آپ کہاں جا رہے، مجھے کیا کر رہے ہیں؟ بچی میری چیختی رہی، میں نے اس کو اسی میں دفن کر دیا. کہتے ہیں کہ آقا جب اس کو سوچتا ہوں تو پھر میرے آنسو نہیں رکتے ہیں، بہت روتا ہوں، بہت روتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام غمزدہ ہو گئے. حضور تو رحیم و کریم آقا ہے نا، امت سے سب سے زیادہ پیار جو ہستی کرتی ہے اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے آقا ماں باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اگرچہ ہم نہ سمجھیں لیکن حق بات یہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دوسری بات جس پر میں ہنسی نہیں روک پاتا ہوں یہ ہے کہ مشرکین تھے، بتوں کی پرستی ان کے گھٹی میں شامل تھا اور بت پرستی کو بہت پیار کرتے تھے. حتیٰ کہ جب سفر میں جاتے وہ کہنے لگے کہ جب میں سفر میں جاتا، اور بہت سارے مشرکین کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ کیا کرتے کہ جو آٹا وغیرہ ہوتا ستو وغیرہ کو آٹا اس کو بت بناتے، مورتی اس کو رکھ لیتے. اب جہاں تک ان کا زیادہ راہ کام کرتا وہ چلاتے، لیکن جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا تو وہی جو آٹے کا بت بنا کر رکھا ہوتا اس کو تو پہلے پوجا کرتے تھے، لیکن جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا اس کو باہر نکالتے. کل میں چل تو میرے معبود اب کس دن کام آئے گا، اب تو بھوک سے مر جائیں گے. کہا پھر اسی کو ہم پوچھتے، جب بھوک زیادہ ہو جاتی تو اسی آٹے کو توڑ تاڑ کر اپنے معبود کو اسی کو گوندھ کے اس کو روٹی بنا کر کے کھایا کرتے. کہا ایسی بے وقوفی بے عقلی کا یہ یقیناً ایک ہنسی کی بات ہے. ہنسی کی بات اس معنی کر کے ہے کہ ایسے مطلب عقل کو کیا مت آ گئی ہے کہ یعنی انسان اتنا بھی نہیں سوچتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کر وہ ان کا معبود ہے جو ان کے رحم و کرم پر جی رہا ہو بیچارہ. تو یہ بات سن کر کے ایک جو ہے نا مضحکہ خیز بات ہوتی ہے. تو بہرحال میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ بس ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہمیں حدیث پاک کے روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.